اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک سبق آموز کہانی سنیں گے۔ کسی جنگل میں ایک کوا رہتا تھا۔ کوا اپنی زندگی سے بڑا مطمئن اور خوشباش تھا۔ ایک دن کوے نے کبوتر کو دیکھا۔ کوا کبوتر کے دودھ جیسے سفید رنگ اور خوبصورتی سے بڑا متاثر ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ کبوتر تو یقیناً دنیا کا خوبصورت ترین اور خوش ترین پرندہ ہوگا۔ اس کے مقابلے میں کتنا کالا کلوٹا ہوں۔ اسی خیال میں وہ پریشان رہنے لگا۔ ایک دن کوے نے جب یہی بات کبوتر سے کی تو کبوتر بولا کہ میں بھی اپنے آپ کو دنیا کا خوبصورت اور خوش قسمت ترین پرندہ سمجھتا تھا، لیکن جب میں نے طوطے کو دیکھا تو مجھے اس پر رشک آیا کہ اس کو دو خوبصورت رنگوں سے نوازا گیا ہے۔ میرے خیال میں تو طوطا دنیا کا سب سے خوبصورت پرندہ ہے۔ کوا یہ سب سن کر طوطے کے پاس پہنچا۔ جب اس نے یہی بات طوطے سے کہی تو طوطا بولا، میں بھی بڑا خوش باش ہوں اور اپنی زندگی اور خوبصورتی سے بڑا مطمئن تھا، لیکن جب سے میں نے مور کو دیکھا ہے میرا سارا سکون اور خوشی ختم ہو گئی ہے۔ مور کو تو قدرت نے بے شمار خوبصورت رنگوں سے نوازا ہے۔ کوا مور کو ڈھونڈتے ہوئے چڑیا گھر پہنچ گیا، جہاں مور ایک پنجرے میں قید تھا اور سینکڑوں لوگ اسے دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ شام کو جب ذرا لوگوں کی بھیڑ کم ہوئی تو کوا مور کے پاس پہنچا اور بولا، پیارے مور، تم کس قدر خوبصورت ہو، تمہارا ایک ایک رنگ کتنا خوبصورت ہے۔ روزانہ ہزاروں لوگ تمہیں دیکھنے آتے ہیں اور ایک میں ہوں کہ مجھے دیکھتے ہی شو شو کر کے مجھے بھگا دیتے ہیں۔ تم یقیناً دنیا کے خوبصورت اور خوش قسمت ترین پرندے ہو، تم کتنے خوش ہوگے۔ مور بولا، ہاں، میں بھی خود کو دنیا کا سب سے حسین پرندہ سمجھتا تھا، لیکن ایک دن اسی خوبصورتی کی وجہ سے مجھے پکڑ کر اس پنجرے میں قید کر لیا گیا۔ جب میں اس چڑیا گھر کا جائزہ لیتا ہوں تو ایک کوا ہی ایسا پرندہ ہے جسے پنجرے میں نہیں رکھا گیا۔ اب پچھلے کچھ دنوں سے میں سوچتا ہوں کہ کاش میں ایک کوا ہوتا اور آزادی سے جنگلوں میں اڑتا گھومتا پھرتا۔ کوے نے جب یہ سنا تو اس کو احساس ہوا کہ میں بھی اپنی جگہ پر واقعہ ہی خوش نصیب ہوں۔ اب یہاں بظاہر تو یہ ایک فرضی واقعہ ہے دوستو، لیکن جب ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن جب ہم اپنے سے زیادہ والے کو دیکھتے ہیں پھر ہم کو اپنی چیزیں کمتر نظر آنے لگتی ہیں۔ ہم ہر وقت غیر ضروری طور پر دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے ان کی قدر نہیں کرتے اور ہر وقت شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہی ناشکری ہم سے ہماری خوشی اور شادمانی چھین لیتی ہے۔ ایک کے بعد ایک غم اور اداسی ہم کو گھیر لیتی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کیجیے۔ فضول میں اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ نہ کیجیے۔ اگر موازنہ کرنا ہی ہے تو اپنے سے کمتر لوگوں کا کریں۔ جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کریں، یہی خوشی اور سکون کا راز ہے۔ اللہ کی ہر نعمت کے لیے کہیے الحمدللہ۔ سبق آموز کہانیاں اور اسلامی واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔